الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے دو اجتماعات جمعہ سے اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا رب، اپنا آقا تسلیم کر لینے کے بعد اس کے تقاضوں پر گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس پوری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، لارڈ ہے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے کہ ہم اس کو اپنے دل سے اپنا مالک اور اپنا آقا تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد جو تقاضا ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پھر اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے مانگیں، اسی سے سوال کریں، ہر چیز کا اسی سے تقاضا کریں۔ باقاعدہ اس معاملے میں ہم ضد بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے پاس ہے، دے مجھے، تو نے کہیں کسی سے لے کر نہیں دینا، دے مجھے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میرا حق ہے کہ میں تجھ سے مانگوں، تو مجھے دے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا تقاضا جو گزشتہ جمعہ تفصیل سے زیر بحث آیا وہ کیا تھا؟ اللہ سے ڈرنا۔ انسان کے دل میں اصل ڈر اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے اپنا مالک تسلیم کیا ہے تو اسی سے ڈرنا، اس کی ناراضگی کا ڈر، اس کی سزا کا ڈر، اس کے دبکے کا ڈر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی پر ڈپینڈ کریں، اسی پر ریلائے کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر ڈپینڈ کریں۔ پھر ہم یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اس میں بھی جو فرق میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ ایمپلائر ہوتا ہے، اس کا اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا مالک کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ جب چاہے ایمپلائی نوکری چھوڑ سکتا ہے اور جب چاہے ایمپلائر نوکری سے فارغ کر سکتا ہے، لیکن غلامی اور مالک کے سلسلے میں مالک کو سب اختیار ہے۔ وہ چاہے تو وہ کسی اور کو بیچ دے، اس کی ملکیت کسی اور کو منتقل کر دے، وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے، اور چاہے تو اس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کرے۔ لیکن غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا جب تک وہ اسی مالک کا بندہ ہے اور وہ اس کو آزاد نہیں کرتا یا کسی اور کو نہیں بیچتا، تو اسی سے ڈرنا بھی ہے۔ لیکن ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے کسی کام میں بڑے سے بڑا انسان ہو، پرفیکشن نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، رسالت اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی، تمام ہو گئی۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی معصوم ہے. پھر لفظ بدل لیجئے، نہ کوئی پرفیکٹ ہے. ہم سب امپرفیکٹلی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں. کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. وما عرفنا کا حق کا معرفتک، اور ہم تجھے پہچان نہیں سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے. تو انسان سے غلطیاں، بلنڈرز ہوتے رہنے. یہاں بھی ایک بڑا نمایاں فرق آپ کو نظر آئے گا سرمایہ دار میں اور جاگیردار میں. یعنی جس کے نام کے ساتھ لارڈ لگتا ہے، لینڈ لارڈ، فیوڈل لارڈ، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے بڑا، ان میں بڑا فرق ہے. سرمایہ دار پائی پائی وصول کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے، ورنہ پولیس کو دے دیتا ہے. جبکہ جاگیردار یا زمیندار وہ سمری ٹرائل کرتا ہے اور ڈسپوز آف کر دیتا ہے کیس کو. صرف وہ اپنے غلام کو، اپنے کمی کو بلاتا ہے ادھر آ، اور اگر وہ معافی مانگتا ہوا آ جائے کہ چوہے صاحب معاف کر دو، تو وہ سمپلی ایک آدھ گالی دیتا ہے اس کو اور ایک آدھ ٹھڈا مارتا ہے، چل دفعہ، میٹر از فنشڈ، کیس ڈسپوز آف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ایسا ہی کروایا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. آگے چلتے. غلام اپنے آقا سے ڈائریکشن لیتا ہے، غلام اپنے آقا سے ڈائریکشن لیتا ہے. اس معاملے میں امپلائی بھی اپنے امپلائر سے ڈائریکشن لیتا ہے. جس دن وہ ملازمت جوائن کرتا ہے تو آگے کہتا ہے جی میں آ گیا، دسو کی کرنا. اسے میں کہہ رہا ہوں ڈائریکشن لینا. تو یہ بات مالک کے سلسلے میں اور زیادہ سخت ہے کہ غلام ہل بھی نہیں سکتا مالک کی اجازت کے بغیر. اس سے ڈائریکشن لینی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس میں کوتاہی ہوگی، اس میں خامی ہوگی، اس میں کسر رہ جائے گی، پرفیکشن نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال غلام کو اپنے آقا ہی سے ڈائریکشن لینی ہے. اب قرآن مجید میں آئے اگر سورہ فاتحہ میں، تو اس کی پہلی آیت میں اعلان ہے کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، الرحمن الرحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن مدد کیا مانگی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ڈائریکٹ کر، ہمیں گائیڈنس دے، ہماری رہنمائی فرما. اچھا، رہنمائی جب بھی ہوتی ہے گول اورینٹڈ ہوتی ہے. آپ کسی سے کہیں کہ جی آپ میری رہنمائی فرمائیں، وہ آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. آپ نے ڈوڈی والے جانا ہے یا غلام آباد جانا ہے یا کھڑیاں والے جانا ہے، ان تینوں کے راستے مختلف ہیں. اگر آپ نے ڈوڈی والا جانا ہے تو آپ کو اور راستہ بتایا جائے گا، غلام آباد جانا ہے تو اور راستہ بتایا جائے گا، اور کھڑیاں والے جانا ہے تو اور راستہ بتایا جائے گا. تو یہاں پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ڈائریکٹ کر سیدھے راستے کی طرف.
کن لوگوں کا راستہ؟ کون سا راستہ؟ کس منزل تک لے جانے والا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ انعام ویج یا سیلری نہیں ہوتی، مزدوری نہیں ہوتی، انعام اس سے اوپر کی شے ہوتی ہے۔ آپ نے کسی مزدور کو ہائر کیا کسی کام کے لیے، تو آپ نے کہا کہ جی میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، یہ اینٹیں وہاں سے وہاں لے کے رکھنی ہے۔ اس نے بڑی اہتمام سے، ایک خیال سے، توجہ سے کام کیا، اور کوئی اینٹ اس نے ٹوٹنے نہیں دی۔ پھر اس نے کہا جی کوئی جھاڑو دو میں صاف بھی کر دوں۔ پھر اس جگہ کو جہاں سے اینٹیں اٹھائیں صاف کر دیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو 1000 کی بجائے 1200 روپے دے دیں گے خوش ہو کر۔ یہ انعام ہے۔ پاس ہونے کے لیے کسی مضمون میں آپ کو 50 نمبر درکار تھے، 45 آپ نے سیکیور کر لیے، اور پھر آپ کو ایگزامینر نے 5 نمبر اضافی دے دیے، نہیں کیا کہتے ہیں؟ گریس مارکس۔ یہ انعام ہے۔ یا جب 1000 نمبر ہوا کرتے تھے انٹر میں، تو کسی طالب علم نے 595 نمبر لے لیے یا 596 لے لیے، اب فرسٹ ڈویژن کے لیے 5 نمبروں کی ضرورت تھی، تو بورڈ وہ 5 نمبر گریس مارکس کے طور پر دے دیا کرتا تھا۔ یہ انعام ہے۔ انعام حق نہیں ہوتا، گریس ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے انعام مانگا جا رہا ہے۔ انعام کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی بھٹکے۔ اب یہ انعام کیا ہے؟ ویسے تو ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے وہ اس کا انعام ہی ہے، لیکن یہاں انعام، عنایت، اور پھر اس کے بعد غضب نہ ہو، گمراہ نہ ہو، یہ اصل میں آخرت کے اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا، دین کے ہر تھیم کا ایک جو ذہن میں تصور ہے، وہ اس وقت کے احوال و ظروف کے مطابق ہوگا، اور جو اس کا امیج بنانے والا ہے اس کے علم کے مطابق ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ممبر سے سنتا تھا کہ اعمال نامے ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، جن میں انسانوں کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہوگا، اس کا ریکارڈ ہوگا، اور نیتیں بھی ساتھ جو ہیں وہ ریکارڈ ہوں گی۔ میں بڑا مشکل مجھے محسوس ہوتی تھی کہ میں اس کا کوئی نقشہ اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتا تھا۔ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں وہ رجسٹر جو ہے وہ پورے کمرے جتنا بڑا ہوگا، کوئی رجسٹر جس میں کسی انسان کی 60-70 سال کی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہو، اور پھر نیتیں بھی ساتھ لکھی ہوئی ہوں۔ تو ایک عمل کی ڈسکرپشن لکھنے کے لیے کہ آپ کو ایک پورا پیج چاہیے۔ لیکن بہرحال الحمدللہ مانتا تھا، کبھی ایک لمحے کے لیے انکار نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر یہ تصور ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب اگر ڈیجیٹل اعمال نامہ ہو تو بہت سی چیزیں کہ جو ہم احادیث میں، قرآن مجید میں پڑھتے سنتے ہیں، وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ مثلا سورۃ فرقان میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں عباد الرحمن، وہ اول تو بڑا گناہ کرتے نہیں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما،
اور جو ایسا کرے گا وہ اس برائی کے گناہ کو ضرور پائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس عذاب کو مزید ملٹیپلائی کیا جائے گا، دگنا کیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں بےزتی کے ساتھ، توہین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد ایک ایکسیپشن آئی، الا من تابا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لائیں، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کو بالفعل اختیار کریں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. بڑا آسان ہو گیا کہ ڈیجیٹل ریکارڈ میں آپ جو چیز چاہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی جگہ کچھ اور جو ہیں وہ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اب آسان ہو گیا. اور پھر جب نیا کمپیوٹر آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورے کمرے جتنا ہوتا تھا، پھر چھوٹا ہو گیا، ڈیسک ٹاپ آ گیا کہ اتنا اس کا پروسیسر ہے، اور پھر وہ جو اسکرین ہوتی تھی وہ بہت بڑی ہوتی تھی، اتنا لمبا اس کے پیچھے نکلا ہوا ہوتا تھا پیٹ. پھر چھوٹا ہونا شروع ہوا، لیپ ٹاپ آ گیا، اور ڈیسک ٹاپ کی جو اسکرین تھی وہ ایل سی ڈی میں تبدیل ہو گئی، اور وہ پتلی سی بس سامنے پڑی ہے، کوئی زیادہ جگہ نہیں روک رہی. لیپ ٹاپ آ گیا، اور جوں وقت گزر رہا ہے لیپ ٹاپ جو ہے پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی میموری بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر نوٹ بک آ گئی، اور پھر یہ ہمارا اینڈرائڈ فون آ گیا. تو جوں نیا ماڈل آتا ہے کسی فون کا، اس کی میموری پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. اچھا، پھر یو ایس بی آئی، پہلے کچھ ایم بی کی، پھر جی بی کی، اب کئی ٹی بی کی ایم بی یو ایس بی آپ کو مل رہی ہے کہ ایک یو ایس بی کے اندر شاید پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے. اور یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے، اس میں جو ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو بڑی عجیب باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. یہ آپٹک فائبر جو دریافت کیا انسان نے، اس فائبر کی جو موٹائی ہے 1 ملی میٹر کا بھی شاید 10واں حصہ ہے، بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹا ہو. لیکن ایک فائبر میں سے 9,999 لائنز جو ہیں وہ گزر سکتی ہیں، یعنی 10,000 لائنیں گزر سکتی ہیں ایک فائبر میں سے، آپس میں مکس نہیں ہوتی. ادھر ایک انسٹرومنٹ ہے جو اس کو اس میں ڈال رہا ہے، ادھر ایک انسٹرومنٹ ہے جو اس کو علیحدہ کر رہا ہے. اور یہ تو اب کی بات ہے نا، ابھی قیامت آنے میں پتہ نہیں کتنے سال ہیں اور کیا کچھ ہوگا. تو انسان کے جسم کے اندر جو یہ الیکٹرانک کرنٹس چل رہے ہیں نروز کی شکل میں، یعنی دماغ سے وہ نروز آ رہی ہیں اور ایک جو ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے حصے تک پہنچ رہی ہیں. بال ہے نا ایک، اب میں نے یہاں داڑھی کے بال کو ہاتھ لگایا ہے تو میرا ذہن جو ہے محسوس کر رہا ہے اس کو کہ یہ ہاتھ لگایا ہوا ہے میں نے. تو پتہ نہیں کہاں سے وہ گزر رہی ہیں اور ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ہم ای میل کرتے ہیں نا یہاں سے، وہ درمیان میں ہوا میں بھی چلی جاتی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں چلی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ہارڈ ویوز میں سامنے آ جاتی ہے، اور پھر درمیان میں کوئی انڈیا میں سینٹر ہے، کوئی ملائیشیا میں سینٹر ہے، اور کوئی امریکہ میں جو ہے ایک ماسٹر کمپیوٹر ہے، اور جہاں سے مرضی آپ اس کو ٹریس کر لیں. یہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے نا آج ہمارے ہاتھوں. اب اللہ تعالیٰ کی وہ بنائی ہوئی ٹیکنالوجی جو اس نے ہمارے اندر نصب کی ہے، کہاں سے وہ چیز جو ہے وہ ریکور کی جا سکتی ہے. آگے آئیے، وزن اعمال قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اس کا کہ اعمال تولے جائیں گے. اچھا، اب میں سوچتا تھا
کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں ایک طرف 60 سال کے نیک اعمال ہوں گے پڑے ہوئے اور دوسری طرف وہ برے اعمال جو ہے پڑے ہوئے ہوں گے. تو سمجھ وہ بھی نہیں آتا تھا، مانتے تھے ہم بہرحال. لیکن اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وزن جو ہے وہ بھی کوئی شاید ویزیبل کوئی ترازو نہیں ہوگا. یعنی ایک خاص جگہ سے ہم گزریں گے تو ہمارا جسم سکین ہوگا اور سامنے رزلٹ ڈسپلے ہو رہا ہوگا. اس سامنے کے لیے کسی اسکرین کی بھی ضرورت نہیں ہے. شاید میرا ہاتھ ہی مجھے وہ سب کچھ بتا دے کہ کیا کچھ کرتوتیں تم نے کی ہیں. اچھا، پھر وہ جو ریکارڈ ہے اگر وہ ویڈیو کی شکل میں ہو تو پھر تو بس مارے گئے نا. وہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہا جائے گا انسان سے کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو اگر میرے سامنے میری زندگی کی فلم چلنی شروع ہو جائے اور وہ ہو ایگزیکٹلی ہوگی بھی وہی ایگزیکٹلی واٹ آئی ڈیڈ، جو کسی کو پتا نہیں تھا، نہ میرے کسی دوست کو پتا تھا، نہ میری بیوی کو پتا تھا، نہ کسی اور جگہ اس کا کوئی ریکارڈ تھا. لیکن جب وہ سامنے آئے گا تو میں حیران رہ جاؤں گا. سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا نا کہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اپنے اعضاء سے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو میرا ہاتھ تھا، اور تو میری آنکھ تھی، تو میرا کان تھا، تو میری زبان تھی، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہی ہے. اصل میں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی شکل کیا ہوگی. لیکن آج کی اس ٹیکنالوجی کی روشنی میں جو شکل سمجھ میں آتی ہے کہ میری زندگی کی فلم چلنی شروع ہو جائے گی، اور وہ سب وہی ہوگا جو میں نے کیا ہوا ہوگا، جو کسی کو پتا نہیں. جب یہ اعمال نامہ سامنے آئے گا، یعنی اپنے آپ کو ذرا اس وہاں پر لے کے جائیے، تو میری زبان پر، آپ کی زبان پر کیا آئے گا؟ اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ تو دنیا جی پردہ رکھیا سی تو ہن بھی پردہ رکھ تو معاف کر دے. اب جو تصور ہے وزن اعمال کا اور اس کے نتیجے میں جنت میں جانے آنے کا، وہ بھی کل کا اور آج کا فرق ہے. نہیں پہلے بلکہ آج بھی جو سیکولر ذہن ہے وہ جو نقشہ کھینچے گا آخرت کا، وہ کیا ہوگا کہ وزن اعمال ہوگا اور سامنے رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ اس کے نیک اعمال 51% ہے تو میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. جبکہ قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کو دیکھیں، ایسا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی. تو کسی صحابی نے بڑی غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو خود دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، استغفار کرتا ہوں. اب تصور کیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بار بار معافی مانگنے کی ضرورت ہے جہاں گناہ بھی کوئی نہیں، وہاں وہ احساس کہ وہ جو میں نے آپ کو سنائی نا حدیث، ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، وما عبدنا کا حق عبادتک، اور ہم نے تیری عبادت کا بھی حق ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم میں تو ہر شخص جو ہے ہم میں سے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو بخشایا ہوں، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، رمضان کے حج کرتا ہوں، عمرے کیے ہیں کئی میں نے، اور میں بڑی دیانتداری سے کام کرتا ہوں، میں تو بخشایا ہوں، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. لیکن ان احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ حساب ہوگا.
لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا تو ہمیں بخشے گا، تب بات بنے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک شخص پیش ہوگا، بڑا نیک ہوگا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا میں نے تمہیں معاف کیا، بخشا، تو جنت میں جا۔ ہوئے گا نہیں اللہ میاں میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، بڑی محنت کی ہے میں نے، بڑی نمازیں روزے تسبیحات لے کے آیا ہوں، تو لے میرا حساب، میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا او جا جا معاف کیا میں نے تمہیں۔ وہ پھر اصرار کرے گا بار بار، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ہاں بھی چلو اس کا حساب شروع کرو، پہلے اس کی آنکھ کا حساب لاؤ۔ اب آنکھ کا حساب، جب آنکھ کا حساب ہوگا تو اس میں فیل ہو جائے گا وہ، اور کوئی مرد آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا۔ میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، انبیاء ہی ہوں گے کہ شاید اس کا حساب دے سکیں، شاید کوئی مرد آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا۔ لیکن حساب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے اس کی اجازت سے استعمال کیا کہ نہیں کیا، صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا، اس سے پہلے تو اس کی نعمت کا حساب ہے۔ حساب تو پھر حساب ہی ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہر عضو کی نعمت کا حساب دینا ہوگا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دیں، تم نے میرے شکر کتنی دفعہ ادا کیا، میں نے تمہیں کان دیے، تم نے شکر کتنی دفعہ ادا کیا، میں نے تمہیں پاؤں دیے چلنے کو، تم نے شکر کتنی دفعہ ادا کیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے پکڑنے کو، تم نے میرا شکر کتنی دفعہ ادا کیا۔ ہم تو اسی حساب میں فیل ہو جائیں گے سارے۔ تو حساب جو ہوگا اس میں تو سب کی فیل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا انعام کا معاملہ ہوگا، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ الفاظ دیکھیں نا سورہ فاتحہ کے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا جن کو تو نے انعام سے نوازا، جن پر تو نے انعام کیا، جن کو تو نے انعام دیا، اور وہ انعام کیا ہے؟ مغفرت۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اب پھر ذرا نقشہ لائیں اپنے ذہن میں کہ جب میں سکین ہوں گا، میری زندگی کو سکین کیا جائے گا اور رزلٹ کیا ڈسپلے ہو گیا؟ اگر تو رزلٹ ڈسپلے ہو گیا فار گیون، 3 حرف ہیں غفرا، غین فا را، تو پھر میرا بیڑا پار ہوگا۔ اور اگر مجھے وہ 3 حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہوئے تو پھر حساب میں پاس نہیں کر سکتا، اور نہ ہم میں سے کوئی پاس کر سکتا ہے۔ حساب تو حساب ہے، وہ تو اعمال کا حساب تو بعد میں ہوگا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں ان کا حساب دینا ہوگا نا۔ اور وہ کہاں سے شروع ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مٹی کا ذرہ نہیں بنایا، مجھے کسی ریت کا ذرہ نہیں بنایا، مجھے کیچڑ نہیں بنایا، مجھے کوئی کینچوا نہیں بنایا، مکھی نہیں بنایا، مچھر نہیں بنایا۔ بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ اس پر بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا۔ پھر اس سے آگے شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، پھر صحیح سالم پیدا کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میری آنکھ بھی ٹھیک ہے، میرے کان بھی ٹھیک ہیں، میری زبان بھی ٹھیک ہے، میرے سارے اعضاء سلامت ہیں۔ ہم نے اس پر شکر کتنی دفعہ ادا کیا آج تک؟ میں 69 سال کا ہو گیا ہوں، شاید میں نے اپنے ہر عضو پر 69 دفعہ بھی شکر ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو پہلے تو اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہے، پھر اس کے بعد حساب ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے معافی عنایت فرمائے گا، مغفرت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے راستہ پوچھنا ہے، اس کے مختلف جو ذہنی سطح ہے اس پر اس کے معنی مختلف ہوں گے۔ کوئی اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب لے گا کہ یا اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، کوئی کہے گا کہ مجھے فلاں چیز کی توفیق دے۔ لیکن جو
آج کی تاریخ تک میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں سورہ فاتحہ میں وہ 3 حرف مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے کہ جس پر چل کر ہم تجھے راضی کر لیں اور تجھ سے یہ 3 حرف حاصل کر لیں، غفرا، forgiven، بخش دیا گیا، معاف کیا گیا۔ اللہ معاف کر دے گا تو ہماری بچت ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا اور بات آ گئی حساب کتاب پر تو ہم سب مارے جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو ڈائریکشن طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس کا انعام، اس کی عنایت، اس کی عنایتیں ہو رہی ہیں، اس کی عنایت سے ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو، لیکن اصل جس کا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن سے تو راضی ہو گیا اور تو نے انہیں انعام سے نوازا، غیر المغضوب علیہم، نہ تو وہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، ناراض نہ ہوں تم سے، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، نہ ہی وہ بھٹکے۔ یہ جو غضب کا نشانہ بننا اور بھٹکنا، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ وہ شخص کے جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ انسان کی نیت تو اللہ کی نافرمانی کی نہیں تھی، بغاوت تو نہیں تھی، سستی تھی تو بھی تو گناہ ہے، تو بھی غلطی ہے، یا ایرر ہو گئی، غلطی سے انسان کسی اور راستے پر چلا گیا، گناہ گار تو پھر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے صدا کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا، ان کا راستہ، اس کی راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اس کا جو عام مفہوم احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ غیر المغضوب علیہم میں سے مغضوب علیہم جو ہیں یہ یہودی ہیں، جن کا رویہ باغیانہ تھا، اور ضالین جو ہیں اس کا مصداق عیسائی ہیں، جنہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے کہ سورۃ الحدید میں فرمایا گیا نا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، فرمایا کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے انہی کی نسل میں سے، انہی کے نقوش پا پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، بہت سے رسولوں کو بھیجا، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور شفقت رکھی، یعنی بحیثیت مجموعی چیریٹی ورک میں آپ کو سب سے آگے عیسائی نظر آئیں گے، وہ اس آیت کی تصویر ہے۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، لیکن رہبانیت ابتدعوہا، لیکن رہبانیت، ترک دنیا، اس کی انہوں نے خود ابتدا کر لی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ اس کے 2 ترجمے 2 طرح سے کیے گئے ہیں، یہاں پر معانقہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر، کہ رہبانیت کی انہوں نے خود ابتدا کر لی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا ہم نے ان پر کچھ فرض نہیں کیا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن پھر غلطی ان سے کیا ہوئی کہ وہ اس کی رعایت نہ کر سکے، اپنی اس کمٹمنٹ کو کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم جو جنسی لذت ہے اس سے دور رہیں گے، لیکن اس سے دور رہ نہ سکے۔ اور پھر وہ جو ننس تھیں، وہ عورتیں کہ جو چرچ کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتی، اور وہ پادری جو شادی نہیں کرتے، ان کے درمیان پھر تعلقات قائم ہوئے، اور جو گرجے تھے عیسائیوں کے، ان کے جو تہ خانے تھے وہ بچوں کے قبرستان بن گئے، حرامی بچوں کے۔ وہ کیا تھا؟ ان کی گمراہی تھی۔
تو نہ تو وہ لوگ جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. یہ دونوں کام جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں. ہم باغیانہ رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور ہم پھسل بھی سکتے ہیں, ہم بھٹک بھی سکتے ہیں. تو ان دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک اور اہم تقاضا اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا ہے. عین واو ذال کا مادہ پروٹیکشن کے لیے آتا ہے. آوازہ یا وضو آزا یا وضو بن جائے گا. وہ یہ کیا ہے؟ پناہ میں آنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود کے مقابلے میں جو دو مفعول ہے نا, جو با کے ساتھ آتا ہے اس کی پناہ حاصل کی جاتی ہے, اس کی پروٹیکشن لی جاتی ہے, اور جو من یا ان سے آئے اس کے خلاف پروٹیکشن طلب کی جاتی ہے. اسی طرح باب افعال میں جائے گا تو آزا یعیذ کسی کو کسی کی پروٹیکشن میں دینا. اس میں بھی جو با کے ساتھ آئے گا اس کی پروٹیکشن میں دینا ہوگا, اور جو من کے ساتھ آئے گا اس کے مقابلے میں دینا ہوگا. حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کی پیدائش پر ان کو اللہ کے حوالے کیا تھا, اللہ کی پروٹیکشن میں دیا تھا. الفاظ کیا تھے؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. قرآن مجید میں اس کا حکم آیا ہے بار بار. اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں, الارمنگ بھی اور دلچسپ بھی, کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تعوذ کا حکم ہے, تعوذ کے معنی پناہ طلب کرنا, پروٹیکشن طلب کرنا, یہ واحد کی فارم میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اگر یہ آخر دو صورتیں تو ہمیں یاد ہیں, وہاں بھی واحد کے صیغے میں نا, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اے نبی کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں, میں اس کی پروٹیکشن طلب کرتا ہوں, اور میں لوگوں کے رب کی پروٹیکشن طلب کرتا ہوں. اور باقی بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں ہے, سورۃ حامیمہ سجدہ میں فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اے نبی جب بھی آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو فاستعذ باللہ, اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. پھر سورہ نحل میں فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے نبی جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو. جب سے مجھے یہ بات کلک ہوئی ہے تو میں درس قرآن دیتے ہوئے پہلے تو بلند آواز میں تلاوت سے پہلے تعوذ کرتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت ختم کرنے کے بعد جب یاد آ جائے مجھے یہ بات تو میں دل میں دوبارہ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا. کوئی الٹی بات ہی نہ میں کہہ دوں, لوگوں کو الٹا میں گائیڈ کرنے کے بجائے کہیں گمراہ نہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن سورہ مومنون میں کہا گیا قل ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. پھر واحد کے صیغے میں کہ کہو اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے چکانے ہیں ان سے, واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں, میرے قریب بھی آئیں. تو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا. یہاں بھی میں فرق جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو سرمایہ دار ہے اس کا اگر جی ایم بھی پولیس پکڑ کے لے جائے ان کے جی ایم کو بھی, تو بھی بڑا تیر ماریں گے میاں صاحب کہ پولیس کے ایس پی کو فون کر دیں گے کہ جی پولیس ہمارے جی ایم کو پکڑ کے لے گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن چوئی صاحب جو ہیں وہ اپنے کمیوں کی, جو ان کے غلام ہوتے ہیں, ملازم نہیں ہوتے, حفاظت کرتے ہیں باقاعدہ. ایس ایچ او کی جرت نہیں ہے, پولیس کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے چودھری کی کہ کمی کو پکڑ کے لے جائے بغیر چوئی صاحب کی اجازت کے. ایس ایچ او صاحب آئیں گے, وہ چوئی صاحب کے پاؤں میں آ کے بیٹھیں گے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے, منتیں کریں گے, چوئی صاحب ایک باری گرفتاری دے دو, میری نوکری کا سوال ہے, پہلی تفتیش خارج کر دیں گا. لیکن پروٹیکٹ کرتا ہے چودھری اپنے بندوں کو, اپنے غلاموں کو, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کریں
تو پھر ہمارے لیے وہ کتنے گنا زیادہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے. تو تعوذ کا بھی ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے. اچھا بعض باتیں بڑی عجیب ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے اس پر، کہ شیطان ایسے ڈائیورٹ کرتا ہے. یعنی قرآن مجید پہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، اس کو سمجھتے ہیں یہ تو بڑی ضروری ہے، لیکن تعوذ پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ اگر کسی محفل میں کوئی شخص تلاوت کرنے کے لیے آئے اور اعوذ باللہ پڑھے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شاید کوئی جا کے اس کا گریبان پکڑے تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ حالانکہ بسم اللہ پڑھنا تو سنت ہے، اس کا تو صرف ایک دفعہ حکم دیا گیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن واضح طور پر سورہ نحل کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، کہا گیا ہے اذا قرأت القرآن، جب بھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جائے کرو. آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو فرق دکھا رہا ہوں نا، شہری زندگی، دیہاتی زندگی، اسی طرح پڑھی لکھی پڑھا لکھا ایڈیم اور ان پڑھ ایڈیم، اردو ورسز پنجابی. پنجابی میں اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ ٹھیک ہو جا تو کیا کہیں گے؟ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ بندہ بن. یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، باقی جتنا مرضی کچھ کر رہا ہو لیکن بندگی اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کوئی بندگی کے لیے کیا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو کچھ نہیں ہے، غلط ہے. لیکن 100 خامیاں اس میں، لیکن ہے بندہ تو وہ ٹھیک ہے. تو آئیے ہم بھی بندے بن جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.